الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حضرات، اللہ کے دین اسلام کی خوبیوں میں سے بے شمار ان گنت خوبیاں جو ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کو آپس میں ملانے کا اور انسانوں کو اکٹھا رکھنے کا دین ہے. یہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے والا دین ہے. یہ اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی اپنے قریب لانے والا دین ہے. یہ دین انسان کو دور جو رہتے ہیں وہ علاقائی طور پہ تو دور ہو سکتے ہیں، لیکن دلی طور پہ یہ دین ان کو جوڑ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے. صلح پسند دین اس کائنات میں اگر ہے تو وہ ایک دین اسلام ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی رنگ میں ہو، وہ اپنا ہو، پرایا ہو، ہمسایا ہو، غیر ہمسایا ہو، یہ دین یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. اور خاص کر کے خاندانوں کے معاملات میں تو دین نے بہت زیادہ تعلیمات اور بہت زیادہ ہدایات دی کہ لوگوں خاندانوں کو نہ توڑو، آپس میں صلہ رحمی کرو. اور پھر خاندانوں کے آگے جا کے میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت زیادہ ہدایات دی. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں جو نکاح تم نے کیا ہے، یہ نکاح اس کو کوشش کرو کہ مرتے دم تک یہ نکاح قائم رہے. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چھوٹی موٹی کوئی اگر بات دیکھو، اس کو اگنور، اس کو تم نظر انداز کر دیا کرو. لوگوں، عین ممکن ہے کہ بیوی کی ایک بات تمہیں ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کتنی زیادہ خوبیاں ہوں جسے تم پسند بھی کرتے ہو. بیویوں کو، خامدوں کو آپس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کا دل جیتنا، یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے. لیکن اگر کوئی انسان کسی وجہ سے
اپنی بیوی سے اس کے تعلقات نہیں بنتے، صحیح طریقے سے نہیں رہتے، دونوں کا مزاج نہیں ملتا، دونوں کی عادتیں نہیں ملتی، دونوں کے خیالات نہیں ملتے، کسی بھی طریقے سے آپس میں ان میں اگر وہ ایک نباہ کی صورت پیدا نہیں ہوتی، شریعت پھر کہتی ہے کہ گھر میں سے سیانے اور سمجھدار انسانوں کو آپس میں بٹھاؤ، وہ مل بیٹھ کے دونوں کو سمجھائیں تاکہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ شریعت نہیں چاہتی کہ مرتے دم تک کوئی عورت اپنے خامند سے اور کوئی خامند اپنی بیوی سے الگ ہو، لیکن اگر بہت مجبوری ہو، کوئی ایسی شرعی وجوہات بن جائیں، بیوی سے اگر علیحدہ ہونا بھی پڑ جائے، تو شریعت نے اس میں ایک ذمہ دارانہ طریقہ اور ایک بڑا باوقار طریقے سے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو اچھے طریقے کے ساتھ، نہ اس کے کردار پہ کوئی کسی قسم کا کوئی نشان لگاؤ، نہ دبا اس کی عادات کے اوپر لگاؤ کسی بھی قسم کا ایسی کہ جس سے اس کی اگلی زندگی خراب ہو جائے، نہیں، تم اس کو پیار محبت اور عزت کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا نباہ ممکن نہیں، میں نے بہت کوشش کی، بڑا اپنے آپ کو سمجھ، لیکن نہ تم سمجھی نہ میں سمجھا، ہمارا آپس میں نباہ ممکن نہیں، ہم دونوں کو محبت اور عزت سے الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ شریعت نے یہ جو بات ہے علیحدگی کے بارے میں، اس میں ایک تو شریعت نے شروع سے یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تک علیحدگی کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے کہ خامند اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھ سے علیحدگی چاہتا ہوں، آج کے بعد میرا اور تیرا کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے یہ نہیں ہے، تم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، شریعت ان تمام طریقوں کی مذمت کرتی ہے، اور خاص کر کے ایک ایسا طریقہ جو کفر کے دور میں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بیویوں کو الگ کرنے کا ایک طریقہ تھا، نہایت مکروہ اور گندا اور غلیظ ایک طریقہ تھا کہ بیوی کو اگر تم نے الگ کرنا ہے، ایک تو طلاق ہوتی ہے، وہ اس کو بھی طلاق سمجھ کے کہتے تھے، وہی بیوی جس سے پیار محبت اور عزت کے دن گزارے ہوں، دن اور راتیں عزت اور پیار اور محبت اور عزت کے ساتھ جس کے ساتھ گزاری ہوں، اور جس سے اولاد پیدا ہوئی ہو، اچانک مرد کسی وجہ سے غصے میں آ کے جاہلیت کے دور والی یہ حرکت شروع کر دے کہ بیوی کو یہ کہنا شروع کر دے، جاؤ آج کے بعد تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، میری بہن کی طرح تم ہو۔ شریعت ایسی گفتگو گندی کو پسند نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، فرمایا کیسی گندی گفتگو تم کرتے ہو، جب تمہارے اس سے بچے پیدا ہوئے، تمہارے اچھے دن اس کے ساتھ گزارے، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے؟ آج تم نے اپنی ماں اور بہن سے کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں، اس کی وہ نوعیت ہے کہ انسان ایسے کہنا شروع کر دے، جاؤ تو میری ماں ہے، جاؤ تو میری کیسی گندی اور غلیظ، اور قرآن مجید نے یہ لفظ بولا ہے وزورا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ وہ نہ تیری ماں ہے نہ تیری بہن ہے، ایک مسلمان ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ عربوں کے ہاں یہ جو طریقہ تھا نا عورت کو الگ کرنے کا، اس کو کہتے ہیں زہار۔ یہ زہار کا جو طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن کی طرح کہہ دینا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ طلاق کا ایسا طریقہ ہے، جی اب تو اس نے اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہہ دیا ہے، اب تو صلح ہو سکتی ہی نہیں، مرتے دم تک عرب سمجھتے تھے کہ صلح نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اب وہ اس کی ماں بن گئی ہے، اب اس کی بہن بن گئی ہے، اور جس کو اللہ ماں نہیں بناتا تم کیسے بنا سکتے ہو؟ جس کو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی نہیں، اور تم کسی کو منہ سے کہہ دینا کہ وہ بیٹی ہے، بیٹی ہی بیٹی ہوتی ہے، ماں ہی ماں ہوتی ہے، بہن ہی بہن ہوتی ہے، بیوی ہی بیوی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عرب کے لوگوں میں یہ عام بات تھی کہ جب کسی کو الگ ہوتے تو ایک تو اس کو ذلیل کرتے،
اس کے اوپر بہتانات لگاتے کہ میں نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، اس کا کردار نہیں ٹھیک، ایسے ہی جو منہ میں آیا کہہ دیا، تاکہ وہ ساری زندگی کوئی اس کے ساتھ نکاح نہ کرے، یہ ازدواجی زندگی سے یہ محروم ہو کہ ذلت کی زندگی میں چلی جائے۔ کئی قسم کے اتہامات، بہتانات، افتراءات اور جھوٹ، اور ایسے ہی اپنے پاس سے کہ تجھے نہیں پتہ یہ کتنے بندوں، اور ایسے ان کے ساتھ فلاں ایسے۔ اور ایک یہ تھا کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ بس نا میں ماں بہن کہہ دیا بات ختم۔ یہ جاہلیت کے دور کی ایک بات تھی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ کوئی شرافت کی بات نہیں، علیحدگی سے آرام سے انسان کہہ سکتا ہے، میاں بیوی آپس میں کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو، تم اپنے گھر میں راضی، میں اپنے گھر میں، ہمارے اور آپ کے خاندان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، نہ کوئی بھائی لڑیں گے، نہ خاندان لڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہے۔ اللہ نے رشتے ملائے نہیں، ہم ان کو ملانے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا سکے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ خاندانوں میں قتل و غرض شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے بڑے مشہور، حضرت اوس بن صامت، اور ان کے بھائی تھے ایک عبادہ بن صامت، دونوں مسلمان تھے۔ یہ قبیلہ خزرج کے یہ لوگ تھے، مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ خزرج کے قبیلے کے جب لوگ مسلمان ہوئے، یہ بھی مسلمان، دونوں بھائی تو یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حضرت اوس جو تھے نا، عبادہ بن صامت کے بھائی اوس، ان کی عمر ذرا بڑی تھی لیکن یہ بڑے نا تیز مزاج تھے۔ ذرا سی بات ہوتی، ہمارے پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا انسان ایک منٹ میں آگ بگولا ہو جانا، ایک منٹ میں جو منہ میں آنا کہنا۔ یہ دور کفر میں بھی کئی دفعہ نا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، دماغ کے اوپر اثر، اتنے غصے میں آتے کہ دماغ کے اوپر اثر ہو جاتا۔ کئی دفعہ اپنی بیوی کو یہ کہتے اسلام لانے سے پہلے، تو میری ماں ہے آج کے بعد، تو میری بہن ہے آج کے بعد۔ پھر ذرا دماغ ٹھکانے آتا، صبح کہتے لوگ کہتے کہ تیری طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ کفر کے دور میں یہ طلاق تھی۔ تو نے تو ماں بہن، کہتے میں نے تو کہا ہی نہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے ہوتے پھر اس طرح ہو جاتے۔ یہ ان کی ایک ایسی یہ گرم طبیعت ان کی بن گئی تھی۔ اللہ کا کر رہا ایسا ہوا جب یہ مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آپ کی تربیت کے ساتھ بیٹھ کے بہت طبیعت کے اوپر اثر پڑا، لیکن بعض چیزیں فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ اپنی بیوی کے ساتھ، مشہور ان کی بیوی ہیں، مشہور ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی بیوی تھیں۔ ان کے ساتھ ایسے لڑائی میں پہلے بھی لڑا کرتے تھے، اب تو لڑائی بہت ختم ہو گئی تقریباً۔ اسلام نے تو ہر قسم کی جو تھی نا ایسی عادات ان کا خاتمہ کر دیا تھا نا۔ ایک دن ایسے ہی باتوں میں ہوتی، بات بڑھتی گئی، پھر انہوں نے پرانی بات جو تھی نا وہ، جاؤ آج کے بعد انتی علیہ کا زہری امی، آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، بس تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ اسلام لانے کے بعد اپنی بیوی کو یہ بات کہی۔ پھر کچھ دیر بعد پھر ان کا دماغ ٹھنڈا ہوا، یہ ذرا گرم طبیعت کے آدمی تھے، تو پھر اپنی بیوی کے پاس ہو کے بیٹھے، بیوی نے کہا ٹھہرو، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھوں گی، مجھ سے ذرا دور ہو کے بیٹھو کہ کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی، کیونکہ اس بارے میں ابھی کوئی حکم ہی نہیں تھا۔ خامد نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ یہ حضرت مائی خولہ، ان کو آج کل لوگ کہتے ہیں اماں جان ہیں، یہ مائی خولہ جو تھیں، یہ چونکہ بوڑھی تھی اس لیے مائی کہتے ہیں۔ یہ مائی خولہ نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے پوچھوں گی۔ ان کے خامد کہنے لگے چلو پوچھو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب یہ گئیں، اس وقت باری تھی حضرت عائشہ خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، صدیقہ کی۔ اور اللہ کا کرنا حضرت عائشہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر کو دھو رہی تھیں، ایک طرف سے سر کو دھو رہی تھیں۔ یہ حضرت خولہ جو مائی تھیں، یہ اجازت لے کے اندر داخل ہوئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے قریب آ کے انہوں نے ایک بات کی،
انسان کتنا بھی ہو، ہر ایک انسان کی عزت کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ شرم آتی ہے انسان کو کہ کیا یہ کان کے قریب ہو کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر حضرت عائشہ کھڑی تھی نا وہ سر دھو رہی تھیں، یہ دوسری طرف قریب کر کے کان، اے اللہ کے رسول میرے خامند نے مجھے کہا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں ہے۔ اے اللہ کے رسول بتائیں کیا مسئلہ ہے اس بارے میں؟ اور بلکہ ان کی طبیعت اس وقت ایسی وہ رکت امیز انہوں نے باتیں، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی ساری جوانی اس کے ساتھ گزار دی اور ایسے ہی جوانی گزری ہے، میں نباہ کرتی رہی، مجھ سے اولاد پیدا ہوئی، اب تو میں بانجھ ہو چکی ہوں، اے اللہ کے رسول اب تو اے اللہ کے رسول اب تو میرے لیے دنیا میں اگر طلاق ہے، اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو میرے بچے تو تمام تباہ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، کون ان کو سنبھالے گا؟ اور دنیا میں ماں کی طرح کوئی اور ماں نہیں بن سکتی، چاہے کوئی کتنی محبت اور پیار کرے، ماں ہی ہوتی ہے، ماں اور باپ جیسا اس کائنات میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول میں اس نے یہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت چونکہ ابھی تک کوئی اللہ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی۔ حدیث میں 3 باتیں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا خولا ابھی اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے میاں اور بیوی میں طلاق ہو گئی ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا تم الگ ہو گئی ہو۔ اس عورت نے اے اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں گی، یہ بوڑھی عمر ہے، میرے کون سے؟ ایک وقت ہوتا ہے عورت ہوتی ہے اس کا پیچھے باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بیٹے اس کے، یہ بھتیجے وغیرہ ان کے ساتھ، ایک وقت ہوتا ہے پھر اس کا سب کچھ اس کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ اس نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے پاس کوئی حکم نہیں ابھی آیا، یا دوسری 2 باتیں حدیث میں آتا ہے یہ اٹھیں اور اٹھتے ہی انہوں نے نہ ہاتھ کھڑے کر لیے، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگی ہے کائنات کے مالک اور رب تو جانتا ہے کہ میں اب بڈھی ہو گئی ہوں، میں کسی کام کی نہیں، میں کہاں جاؤں، اے اللہ میرے لیے کوئی خیر کا پہلو پیدا ایسے کر دے، اے کائنات کے رب تو ہی خیر پیدا کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ عجیب بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ اٹھ کے ایسے جانے لگی تو انہوں دعائیں کر رہی تھی، ابھی یہ باہر دروازے کے اوپر نہیں پہنچے تھے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھیں، کہنے لگی اللہ کی قسم اٹھا کے، ہماری اماں جان کہتی ہیں اللہ کی قسم، جب یہ نبی علیہ السلام سے کان میں باتیں کرتی تھی نا آہستہ آہستہ، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے، اپنے جب کان میں باتیں کرتی تھی نا، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی بات کی، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی، میں دوسری طرف سر دھونے لگی تو یہ دوسری طرف آ کے پھر کان میں، اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی رستہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اماں جان کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات، لیکن کہنے لگی اللہ واقعی الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے لائق تیری بات ہے، اور میں بالکل قریب عائشہ صدیقہ، میں اس کی بات کو نہیں سن سکی، اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام یہی آیتیں لے گئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ یسمع تحاورکما۔ کہنے لگی عجیب بات ہے اماں جان حضرت عائشہ، اور میں قریب بالکل، اور مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تو واقعی رب العالمین الحمدللہ کہ تو نے 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے اوپر اس کی بات سن لی، 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر تو نے اس کی بات، کہ اللہ کہتا ہے واللہ یسمع تحاورکما،
اللہ نے تم دونوں کی بات محمد رسول اللہ کی اور مائی خولا دونوں کی بات سن لی. کہتی کمال کی بات ہے کہ مجھے قریب ہو کے بات کی سمجھ نہیں آئی. 7 آسمانوں سے اوپر شہنشاہ کائنات نے آواز کو سن لیا. اور لوگو اور کون سنتا ہے؟ یہ تو کچھ باتیں کر رہی تھی نا، بول رہی تھی. اور اگر نہ بھی بولتی ہوتی انہو علیم بذات الصدور، ابھی بات تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے کہ میں یہ کرنی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا. وہ اللہ ہے. اور لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں. اللہ کہتا نہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. لوگوں جس وقت اس کائنات میں کوئی انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، وہ سمجھے کہ میری کوئی سننے والا نہیں. اور کون ہے جو اس کی دل کی باتوں کی سن لیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھلا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو سن لیتا ہے. وہ کون تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون تھا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا، اور 3 اندھیروں کے اندر نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا. وہاں سے وہ کہہ رہے وقال وہ کہہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کون تھا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ بات اپنے منہ کے اندر کر رہا تھا اور 7 آسمانوں کے اوپر شہنشاہ کائنات سن رہا تھا؟ وہ اللہ ہے. اور دل اور نیچے کی باتیں اس کائنات میں جس قدر مخلوق ہے، تمام مخلوقات جو کچھ بھی بات سنیں، ان کو ابھی پیدا نہیں کی، یہ تو اب پیدا ہے، پیدا ہو گئی، اس کے ابھی پیدا ہونی ہے. وہ تو پیدا کی بہت بعد کی بات، پیدا کرنے سے بھی پہلے جب ان کی روحیں بھی نہیں تھیں، اللہ کو پتا تھا فلاں انسان کو پیدا کرنا ہے، اس نے یہ بات کرنی ہے، یہ حرف نکالنا ہے اس نے منہ سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں حیران ہو گئی، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے. واقعی تعریف اگر کی جائے تو تیری ہے، تیرے علاوہ کیا کسی کی تعریف ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے میں بات کو نہیں سنتی، تم نے آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر بات سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ عورت جو آپ کے پاس آئی ہے خامند کے بارے میں آپ سے تکرار کرتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے خامند نے مجھے یہ ایسے کہہ دیا، میں کدھر جاؤں؟ اللہ نے اس کی بات واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ ہے اور اصل میں سننے والا سمیع بصیر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ دیکھ بھی رہا تھا اور مائی خولا کی باتیں سن بھی رہا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، فرمایا وہ لوگ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا. فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں نا ماں اور بہن، یہ بڑی بری اور بڑی منکر قسم کی گفتگو یہ کہتے ہیں جو کائنات میں جس کو کوئی بھی بندہ، لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹے کو بھی سچا کہتے ہیں. کوئی انسان ہو نا بڑے جھوٹ بولے بول کوئی نہ کوئی مان ہی جاتا اور صحیح کہہ رہا ہے اس کائنات میں. لیکن پوری کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو اپنی بیوی کو کہتا ہے نا تو میری ماں ہے بہن ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ سچ کہتا ہے. اتنی گندی بات اس نے کی ہے. وزورا، اور بڑے جھوٹ والی بات اس نے کی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ایسی گفتگو نہ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، خولا واپس آ جاؤ جبریل آ گیا ہے. یہ باتیں نبی علیہ السلام نے کہا اپنے خامند کو بلا کے لاؤ.
ان کے خامن جو تھے نا حضرت اوس جو تھے، یہ بڈھے آدمی تھے، یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے یہ بات کہی، فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو کہتا ہے نا تو میری ماں ہے، تو بہن ہے، تو بیوی، تو بیٹی ہے میری، تو یاد رکھیں اس نے بات بڑی غلط اور خلاف قانون اور فطرت، یہ ایک جرم کی بات کی ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے یہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت خولہ کا گھر جو تھا نا وہ ٹوٹنے سے بچا لیا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ چونکہ ان کی مائیں نہیں، یہ اس نے غلط بات کی ہے، اس کو اب کیا چاہیے؟ والذی قرآن میں جیئے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیوی کو ماں بہن کہتے ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے کہ آئندہ کے بعد بیوی تو اس کی رہے گی، وہ اس کی طلاق نہیں ہوئی، لیکن اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان کو چاہیے ایک غلام جو ہے یہ آزاد کریں، یہ جرمانہ ہے ان کے اوپر، کیوں انہوں نے یہ غلط اور فضول قسم کی کٹھیا بات کی ہے، کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ایک غلام آزاد کریں۔ اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے مال دولت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 60 روزے رکھے، مسلسل ایک روزہ بھی چھوڑے گا نئے سرے سے 60 پھر رکھنے پڑیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا اگر کوئی یہ روزے نہیں نہ رکھ سکتا، اتنا بڈھا اتنا بیمار ہے، رکھ سکتا ہے نہیں وہ روزے کٹھے 2 مہینے کے، یہ جرمانہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، قریب جانے سے پہلے، یہ جرم اس نے جو کیا اس کی سزا یہ ہے، یہ مالی طور پہ۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیتا ہے جا تو میری ماں اور تو میری بہن ہے اور جا تجھے طلاق ہے، پھر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اس نے طلاق دینے سے طلاق تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو ماں اور بہن جو کہا تھا نا اس وقت طلاق نہیں ہوئی تھی، یہ جرمانہ اس کے اوپر تا قیامت کے دن بھی اس سے یہ جرمانہ لیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ جس وقت اس نے طلاق کہا تھا نا ماں بہن، اس وقت طلاق نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کو چاہیے کہ کیا وہ جرمانہ جو ہے ایک غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا 60 روزے رکھے، پے در پے ایک بھی چھوڑنا نہیں درمیان میں، اور نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو ایک دفعہ زندگی میں کہتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی کہہ دیتا ہے، پھر کبھی کہہ دیتا ہے، پھر کبھی کہہ دیتا ہے، اللہ کی شریعت میں یہ ہے کہ جتنی بار اس نے اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی کہا اتنی مرتبہ اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس نے 100 مرتبہ، کئی دفعہ میرے پاس بھی ایسے آفت صاحب یہ بندہ ہے نا، پتہ نہیں انہیں 100 باری مینوں ماں اور بہن کیا ہے، 100 باری، یعنی سچی مچی مجھے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ میرے پاس قسم اٹھائی ہے میں نے، کئی ایسے لوگ سوال کرتے ہیں جی پتہ نہیں انہیں 100 باری کیا ہے کہ 200 باری کیا ہے۔ میں نے اس کو بلایا اور سمجھایا کہ جتنی مرتبہ کہا ہے یہ دنیا کے اندر اس کا جرمانہ ادا کرو، یہ تمہیں پتہ ہے کتنی مرتبہ کہا ہے، میں نے تمہیں بس اللہ کا مسئلہ، اللہ کی شریعت بتانی ہے، یاد رکھنے تیرے لیے کوئی معافی نہیں، کہ دنیا میں نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سزا دے کے تمہیں پھر یہ جرمانہ لے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ بندہ اپنے منہ سے کہہ دے تو میری ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ، ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں جس طرح بیوی کے ساتھ رہتے ہیں،
ایسے اپنے منہ سے جو آتا ہے کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن، بہن کے ساتھ یہ طریقہ کا، بہن سے نکاح ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں اس سے. انہم لیقولون منکرا من القول، اور آخر کی جو بات کہی، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ جرمانہ جو ہم نے رکھا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ کو مانتے ہو تو یہ جرمانہ ادا کرو. اگر مانتے ہو ایک بندہ مانتا ہی نہیں، وہ ہے ہی کافر اگر ہو گیا، جائے دفعہ ہو جہنم میں چلا جائے، اللہ قیامت کے دن خود اس سے نپٹ لے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار نہ کرے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا اگر کوئی منکر ہے، کفر کرتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم کا دہکتا ہوا جہنم کی آگ اس کے لیے تیار. یہ کوئی مذاق کی بات ہے اپنی بیوی کو جب کہنا اس قسم کی؟ انسان کو سوئے. قرآن مجید نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا قولوا، اے ایمان والو بات وہ کہا کہ جو جچی تلی، قولوا قولا سدیدا، ایسی بات کہا کرو جو جچی تلی تول سمجھ کے بات کہا کرو. میں بات کیا کہنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب ان کو ایک خامند کو بلا کے یہ کہا گیا نا، تو اس کے بیوی کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو آنا ٹگا کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو غلام آزاد ہی نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اگر غلام نہیں آزاد کرتے ہوئے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کہنے لگی اللہ کے رسول آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی نظر بھی کمزور ہے، صحت بھی کمزور ہے، بس طبیعت بڑی پڑکیلی اور گرم ہے. اے اللہ کے رسول اگر یہ دن کے اندر 3 باری پانی نہ پی لے تو مر جائے اس دن. اللہ کے رسول یہ تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آخری بات یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو. کہنے لگی اللہ کے رسول اس کے پاس تو کوئی شے ہی نہیں. فرمایا چلو یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا طریقہ دیکھیں. فرمایا 3 مسکینوں کا کھانا جو ہے نا یہ محمد دے دے گا، 3 تم آپس میں کر لو تاکہ تمہارا گھر بچ جائے. سلام ہے محمد الرسول اللہ پہ، اللہ کی رحمتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مائی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات کہ اللہ نے اس کی بات سن لی آسمانوں کے اوپر، اور یہ بات سن کے گھر سے باہر نکلی. تمام صحابہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ مائی خولہ وہ ہے، اس کی بات آسمانوں کے اوپر اللہ نے، نیچے حضرت عائشہ پاس بیٹھی کو پتہ نہیں چلا، آسمان والے نے آسمانوں کے اوپر سن. یہ خاص مائی ہے، یہ اماں جی خاص ہے. بڑی ان کی عزت کرتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے. بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، کئی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ ہے، تفہیم کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر امام کئی ائمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 2.25 سال حکومت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کا دور حکومت شروع ہوا. یہ مائی بھی ابھی زندہ تھی اور نہ بڈھی اور ہو گئی تھی. اللہ کیا کرنا، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے خلافت کے دور میں، اور خلیفہ کتنا بڑا، یہ سارا سعودیہ کا علاقہ، سارا آگے عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ، ایران کا علاقہ، اور آگے ریاستیں اور دوسری طرف کئی قسم کے علاقے. یہ اتنا بڑا اہل اسلام کا خلیفہ، بڑے بڑے سردار تھے آرمی کے، دیگر وغیرہ جو تھے نا، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے تھے. آگے حضرت مائی خولہ وہی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی. یہ بات بڑی مشہور تھی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی، اللہ نے اس کی بات سن لی. آگے مائی یہ آ رہی تھی، ہماری اماں جان، یہ مائی خولہ جو تھی نا، یہ آگے سے آ رہی. انہوں نے ایسے دیکھا، اماں جی کی نظر ٹھیک تھی، انہوں نے ایسے دیکھا کہ یہ عمر اور ساتھ دوست جا رہے ہیں، کچھ سردار بڑے بڑے. یہ اماں جی نے کہا عمر میری بات سن کے جانا. حضرت عمر فاروق بڑے خاص کسی مہم پہ جا رہے تھے. آپ نے ان تمام لوگوں کو، سرداروں کو کہا ادھر ٹھہرو، مجھے بات سننے دو. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اماں جان کون ہے. وہ قریب آئے اور حضرت عمر فاروق کا قد تھا بڑا. آپ کا چونکہ قد بڑا سی نا، بڑا،
تو وہ اماں جی تو بڈھی تھیں اور پھر ساتھ جھکی ہوئی تھیں. حضرت عمر فاروق یہ نیچے ہو کے جھک کے جس طرح رکوع کرتے ہیں اتنا اس طریقے سے وہ نیچے ہو کے اپنے کانوں کو قریب کر, جی اماں جی کیا بات ہے, اور کہنے لگی یہ مائی خولا کہنے لگی عمر میں تجھے بڑا پرانا جانتی ہوں, جب تجھے عمر کوئی نہیں کہتا تھا, جب تجھے لوگ کہتے تھے عمیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا عمر, جسے ہمارے کہتے نہیں عمری او عمری, جس طرح ہمارے یہاں اس لفظ کا ترجمہ ہے, اور تجھے عمری یہ کہا کرتے تھے میں تجھے اس وقت کا جانتی ہوں, اور میں تجھے اس وقت کا جانتی ہوں جب تیرے ہاتھ میں ایک سوٹی ہوتی تھی اور تو بکریاں چرایا کرتا تھا. عمر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور پھر تو مسلمان ہو گیا اور پھر تو عمر لوگ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے تجھے خلیفہ بنا دیا. اے عمر میں تجھے ایک بات یاد رکھوں, ساری زندگی جب تک جان میں جان ہے عمر ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مائیاں بھی کیا تھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی صحبت میں جو لوگ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, اٹھے ہیں. عمر سار اپنا ہو پرایا ہو کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا. اور پھر جاتے جاتے وہ جو لوگ تھے نا یہ کافی باتیں کر رہی تھی یہ عورت, وہ بندے جو سردار بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کیا, بلکہ ایک آدمی نے آگے ہو کے کہا کہ اماں جی بس بھی, آپ نے فرمایا چلو واپس تم. وہ واپس چلا گیا. حضرت عمر بات سنے, کہنے لگی آخری عمر میری بات سن, میں تجھے ایک کام کی بات کہوں بھولنا نہیں. عمر ساری زندگی موت سے نہیں ڈرنا یاد رکھیں. اس دنیا میں جو قوم موت سے ڈرتی ہے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے. یاد رکھنا ایک بڑی مشہور بات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی, فرمایا لوگو یہ جو اپنے بچوں کو تم بچاتے ہو نا مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے, فرمایا جن کو تم بچاتے ہو نا یاد رکھنا اگر ان بچوں کو بزدل بنا دو گے ایک وقت آئے گا کافر لوگ آئیں گے تمہارے محلے اور گلیوں اور تمہارے گھر کے صحن کے اندر ان بچوں کو لٹا کے ان کو ذبح کریں گے. یاد رکھنا مسلمان کو موت سے. بلکہ ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط ہے جو انہوں نے ایران والوں کو لکھا تھا. ابھی لڑائی نہیں ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ, ان کے بڑے بڑے پہلوان جو تھے نا وہ میدان جنگ میں آئے تھے. ادھر سے خالد بن ولید نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر ان کے الفاظ یہ تھے, فرمایا یاد رکھنا اور تم یہ عرب کے یہ جو ایرانی لوگ تھے نا ان کی ایک خوبی تھی, یہ خوبی نہیں ان کی خصوصیت تھی, شراب بڑی پیتے تھے, بڑے شراب کے رسیا تھے بڑے. حضرت عمر فاروق نے ان کو پہلے دعوت اسلام دی اور بعد میں پھر وہ موت والی کیسے بات کی, فرمایا یاد رکھنا تم لوگ شراب سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے میرے ساتھی اللہ کے راستے میں موت سے محبت کرتے. یہ یاد رکھنا. اور پھر وہی زندگی اس کی محبت کرنے والا رستم میدان جنگ چھوڑ کے پھر بھاگا تھا وہاں سے. اتنا بڑا کوئی اتنا لاکھوں کا لشکر تھا, یہ چند مسلمانوں کے چند ہزاروں کا لشکر, یہ ہر ایک کو پتا تھا. اور ادھر مر گیا سیدھا جنت میں جانا ہے, واپس منہ کرنے کا مقصد کیا ہے, بھاگنے کا مقصد کیا ہے. اے عمر یاد رکھنا میری بات, ساری زندگی یاد رکھنا کبھی موت سے نہ گھبرانا. جو کام ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے مطابق کرتے جانا. یہ بات جب کہ جی اماں جی ٹھیک ہے, یہ مائی خولا جی ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر فاروق آپ سدھے ہوئے اور ان سرداروں کے پاس گئے. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا درمیان میں آ کے کہا کہ بس کرو, اور تمہیں پتہ ہے یہ مائی کون ہے؟ یہ مائی وہ ہے جس کے بارے میں یہ 28واں سپارہ ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اور یہ مائی وہ ہے جس کے بارے میں یہ آیتیں اتری کہ جب یہ بات کر رہی تھی محمد رسول اللہ کے کان میں, اللہ نے آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر اس کی بات سنی تھی. عمر اس کی بات کیوں نہ سنتا؟ عمر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی بات نہ سنتا؟ تم
اگر یہ مائی مجھے یہ پوری رات بھی باتیں کرتی رہتی، عمر کی کوئی مجال نہیں تھی تھے اس مائی سے ہٹ کے جائے۔ ہاں میں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے دوبارہ واپس آ جاتا، جی اماں جی مائی خولہ بات کرو اماں جی کیا ہے، اور جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ سنتا ہے، عمر کیوں نہ سنے اس کی بات کو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ عورت کون ہے؟ اگر کوئی انسان زندگی میں اپنی بیوی سے ویسے ایک انسان ہے کہ ویسے زندگی میں اس کا یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اس نے ایسے ہی باتوں میں گھر میں بلاتے آتے کہہ دیا او بہن جی ادھر ہو وہ، یا میری بہن ہو رہا، اب یہ اس کے منہ سے نکل گیا ہے، چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کہا۔ اللہ کی شریعت میں اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جرمانہ ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے، جان بوجھ کے ایسی گندگی گفتگو کرے، نامناسب اور جھوٹ بولے، پھر جرمانہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا، نہیں باجی تو ایسا، کسی نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ نے بلایا، فرمایا تیری باجی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں میری باجی نہیں ہے، میں نے تو ایسے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ الفاظ جو ہے یہ دھیان سے کہا کرو۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو کسی مجبوری میں اگر اپنی بہن کہہ دے، شریعت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ مصر گئے ہیں، اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ گئے مصر، جب یہاں سے لڑائی جھگڑے اور انہوں نے نکال دیا، جہاں سے وہ چلے گئے اپنے علاقے سے مصر گئے، تو مصر کے بادشاہ جو تھے نا، بڑا ذلیل اور بے شرم اور بے حیا اور غیرت سے عاری انسان تھا، بڑا غلط کریکٹر کا انسان تھا۔ یہ حضرت سارہ بڑی ہی حسین و جمیل تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہوگی، کہنے لگا، لیکن بادشاہ کا ایک قانون یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اس کی بہن ہونا پھر اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر بیوی ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی بھی اور رشتہ ہے نا، پھر اس کو لے کے بدکاری جو تھا نا وہ بے شرم کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو بادشاہ نے دیکھا یہ نیا جوڑا آیا ہے، حضرت سارہ کو دیکھ کے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کائنات میں اس قدر بھی حسین و جمیل ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو الگ کر کے کہنے لگے ادھر آؤ نا، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو ظالم انسان ہے نا، اگر کوئی بہن کہے نا تو پھر نہیں اسے کچھ کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اب ایک مجبوری تھی، عزت اس کائنات میں، عزت جو ہے ایک مسلمان کی بڑی عزت ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان کی مومن کی عزت کا پتہ کیا حال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ تمام سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ گر جائیں، یہ ٹوٹ جائیں، یہ ختم ہو جائے، فتنہ یہ ریزہ ہو جائے، اللہ کو اتنی پرواہ نہیں، مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا یہ میری بہن ہے، بڑا کہنے لگا اچھا چلو تیری بہن ہے تو تم لے جاؤ اس کو۔ لیکن بے ایمان ایسا تھا کہ پھر بھی اس کے باوجود اس کی نیت جو تھی نا یہ خراب تھی۔ یہ ان کے قریب ہوا، وہ وضو کر کے نا وہ نماز میں حضرت سارہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! اس دنیا میں کبھی بھی پریشانی، تنگی، تکلیف آئے، مومن کو چاہیے وضو کر کے نماز اے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ ساری تکلیفیں تو اللہ نے دور کرنی ہیں، اور اس کائنات کا داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اے اللہ نے وہ غوث ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ رنج بخش ہے، وہ گنج بخش ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، یاد رکھے۔ اس لیے کہا نماز پڑھ کے اللہ ان کے وہ کھڑی ہوئیں، یہ بادشاہ ان کے قریب ہوا تو بادشاہ زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لی، اس کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا کہ یہ کوئی نیک عورت ہے، پیچھے چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی دے دیں، بلکہ اتنا مرعوب ہوا، کہنے لگا یہ کیسی نیک عورت ہے کہ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے، قریب نہیں جانے دیا۔ کہنے لگا یہ جاتی دفعہ نا اپنی بیٹی تھی اس کی، اپنی بیٹی کہنے لگا یہ میری بیٹی اے ابراہیم،
یہ بھی تم اپنے ساتھ نکاح میں لے جاؤ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو اس نے اپنی بیٹی دی تھی, بیٹی یاد رکھیں, آج بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر کہ بیٹی تھی اس کی. اس نے اپنی جو بیٹی, ان کا نام ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کیا تھا؟ اتنا مرعوب ہوا کہ میری بیٹی بھی ساتھ لے جو. اس آدمی, ایسے نیک آدمیوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان مجبور ہو کہ کسی جگہ کہہ دے, کوئی انسان اس کو پسٹل کے زور پہ یا موت کا ڈر یا کوئی اپنی بیوی کو کہو تیری ماں ہے, تیری بہن ہے, اگر کہے, اللہ کے نزدیک اس کے اوپر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے. یاد رکھ, یہ ہمارا جو دین ہے یہ مسلمانوں کو اکٹھا رکھتا ہے. لوگوں, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پیار محبت عزت کے ساتھ رہو, اپنی زبانوں کو لگامیں دو. وہ اپنے گھر بار سب کچھ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہیں, اب ان کے اتنا بھی حق نہیں کہ وہ بیچاریوں کی عزت ہی ہو جائے کچھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.